صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی بڑی توفیق کی بات ہے، کیونکہ دین کا پورا نظام سننے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کی بات سننے پر یعنی سماعت پر موقوف رکھا۔ دین کی بات سننا، پھر وہ بات دل میں اترنا، پھر ان عمل کے لیے کھڑا ہونا، عمل کے لیے کھڑا ہونا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں کچھ کمی رہتی ہے۔ آدمی دیکھ کر صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ پانی کو دیکھ کر یہ کتنا ڈونگا ہے بتا سکتے کیا بھائی؟ پانی کو دیکھنے کے بعد یہ کتنا گہرا ہے کوئی بتا سکتے؟ ہوائی جہاز بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب آسمان میں جاتے تو کتنا دکھتا ہو؟ آنکھوں کے راستے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ غلطی کا کیا ہے؟ امکان۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دین کا پورا نظام سماعت پر یعنی کہ سننے پر رکھا۔ اس پر رکھا سننا۔ پانی کے گلاس میں تم سیدھی کوئی چیز رکھو گے تو وہ ٹیڑھا نظر آئے گا۔ پانی کے گلاس میں سیدھی کوئی چیز اگر تم مسواک رکھو گے تو مسواک کیسے لگے گی؟ جیسے کہ ٹیڑھی نظر آئے گی، ٹیڑھی نظر آئے گی۔ اگر دین کی بنیاد کو، دین کے نظام کو اگر دیکھنے پر رکھتے تو ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ سکتی کیا بھائی؟ جو لوگ اس زمانے میں ہیں تھوڑے بہت، وہ لوگ ہی دیکھ سکتے، پوری دنیا دیکھ سکتی؟ قیامت تک کے لوگ دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہرگز کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہرگز کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے دیکھنے سے زیادہ علم ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو لوگ؟ دیکھنے سے زیادہ علم ہوتا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن دیکھنے سے جو علم ہوتا اس میں غلط زیادہ رہتا۔ دیکھنے سے
جو علم حاصل ہوتا وہ کیسے رہتا بولو؟ غلط جاتا. یہ ایک لڑائی تو ہمارے میں ہو گئی تھی. ہم تاج محل دیکھ کر آئے تو ہم نے کہا بھائی بہت بہترین ہے تاج محل یار، بالکل ایسا سفید ہے، بالکل دودھ کے جیسا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے تو انہوں تاج محل رات میں دیکھا تھا. تاج محل کب دیکھا تھا انہوں نے؟ رات میں دیکھا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تاج محل پیلا تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاج محل پیلا تھا. ارے نہیں بھائی، ہمارے کیا سے ہم لوگ دیکھے یار بالکل سفید ہے. ہاں ہمارے تیلگو میں بولتے وہ پالارائی بول کے بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ دودھ جیسا ہوتا وہ پتھر ایسا. بولتے کہ نہیں ہمیں بھی ہمارے کیا سے دیکھے نہ کہ وہ بالکل پیلا ہے. ارے نہیں بھائی تم نے رات میں دیکھا پیلے لائٹ لگائے ہوں گے. نہیں لائٹ بالکل وائٹ تھی لیکن وہ تاج محل پیلا ہے. تاج محل کیا ہے؟ پیلا ہے. بہت دنوں میں جا کے پنچات ٹوٹے. ہمارے درسی ساتھ دیوبند میں پڑھ رہے تھے وہ لوگ، ہمارے ساتھ دیوبند میں پڑھ رہے تھے. اللہ ان کو اپنے دینی محنت کے لیے ان کو اور ان کی اولادوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے. بہت دنوں میں جا کے اور پھر تقریباً 1.5 سال 2 سال کے بعد پھر ہم سب مل کے دن میں گئے تھے. تو وہ کیا بولتے والا وہ آدمی کا ایک ایسا وردہ حساب ہے، دیکھ کے ہائے یہ اجلا ہو گیا. کیا بول رہے ہو؟ یہ اجلا. ہاں وہ اصل میں پچھلے سال بارش زیادہ آئی تھی، بارش کی وجہ سے اجلا ہو گیا. جب ہم دیکھے تو وہ پیلا تھا. یعنی کہ جب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تاج محل اجلا تھا. آنکھوں سے جو چیز دیکھتے اس کا علم کیا رہتا؟ غلط ہوتا. ہر بار صحیح نہیں ہوتا. ہر بار کیا نہیں ہوتا؟ صحیح. 10 سال مجھے جس نے دیکھا 10 سال پہلے تو وہ لوگ کہیں گے بھائی مفتی عظمت اللہ صاحب، ہاں اچھا وہ دبلے والے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ دبلے والے. اب 10 سال کے بعد جس میں ہاں دبلے کا ہے وہ تو بہت موٹے. وہ کیا کہیں گے؟ 10 سال پہلے والے میں کہتے وہ دبلے والے مفتی عظمت اللہ. نہیں وہ دبلے کہاں ہے بھائی، وہ تو بتائیں 110 کلو ان میں تو. نظر میں کیا ہوتا بولو؟ فرق. نظر میں کیا ہوتا؟ فرق ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے دین کے نظام کو دیکھنے پر نہیں چلایا، کیونکہ سارے لوگ نبی کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے سے جو علم حاصل ہوتا اس میں شک شبہات زیادہ متنازع رہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا نظام کانوں سے چلایا. دین اللہ کیسے چلایا؟ کانوں سے چلایا. سننا اور سن کر کیا کرنا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو سنایا، پھر جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے سنایا؟ صحابہ کو سنایا.
اور صحابہ نے تابعین کو سنایا، اور تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو سنایا، ائمہ مجتہدین نے ائمہ محدثین کو سنایا، ائمہ محدثین نے اولیاء صوفیہ کو سنایا، اولیاء صوفیہ نے ہم لوگوں کو سنایا۔ یہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہوا اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا، قیامت تک ایسے رہے گا، ایسے سننا اور سننے کے بعد عمل کرنا۔ حدیث میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانوں کے جو راستے ہیں نا وہ سیدھا دل کی طرف جاتے ہیں۔ سیدھا کس کی طرف جاتے ہیں؟ کانوں کو اور دل کو نزدیک کا راستہ ہے، آنکھوں کو دور کا راستہ ہے۔ آنکھوں کو کیا ہے بولو؟ دور کا راستہ۔ اور کانوں کا راستہ قریب ہے۔ کانوں کے راستے میں شبہ نہیں، کانوں کے راستے میں شک نہیں۔ ہماری جماعت یوگانڈا میں کام کر رہی تھی۔ کس میں کام کر رہی تھی؟ یوگانڈا میں۔ تو ہم لوگ ایک گاؤں میں گشت کے لیے گئے تھے۔ قیام ایک جگہ ہوتا تھا اور تقریباً 15 کلومیٹر بھی گشت میں جاتے تھے، ویسے پہاڑی اور جنگلی ایریا تھا اس طرح۔ ایک بار آتے ہوئے ہم نے 4 لمبے لمبے آدمیوں کو دیکھا، کم سے کم بولے تو بھی ایک 60 فٹ اونچے ہیں، 60-70 فٹ اونچے۔ 4 لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے، ہمارے ساتھی ڈر گئے۔ ایک ساتھی تھے بیچارے چاول مٹی کے، ان کو تو بہت زیادہ ڈر تھا، وہ سمجھے جنات آ گئے، شیطان آ گئے، پکڑ لیے، پریشان۔ میں نے کہا نہیں لو بھائی، گھبراؤ نہیں، وہ بھی اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کریں گے۔ تو ہم تقریباً 6 ساتھی تھے۔ اب اس کو پکڑ کے ہم بیچ میں لے کے آئے، تو ہم بار بار مڑ کر بھی دیکھ رہے تھے، وہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، 1-2 بار دیکھا، وہ بالکل اس کے اوپر فکر طاری ہو گئی، بخار بھی آیا اس کو 2-4 دن۔ اب آگے مسئلہ، میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آنے کے بعد میں تو ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی 4 تھے، وہ کہتا ہے کہ نہیں 3 تھے، ہم سب کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 تھے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 تھے۔ یہ دیکھنے کا فرق ہے، سنی ہوئی بات میں شک نہیں رہتا، سنی ہوئی بات میں شک نہیں۔ 4 بولے تو کتنے رہتے ہیں بھائی؟ 4 ہی۔ دیکھے سس میں 4 بھی ہو سکتا اور 3 بھی ہو سکتا۔ یہ ہمارے درمیان میں چلا سو مکالمہ ہے، نہیں بھائی میں 10 بار پلٹ کو دیکھوں بھائی، 4 تھے گا تو نہیں بھائی میں بھی 2-3 بار دیکھوں بھائی، لیکن انہوں 3 استعمال کو ان بولتا۔ دیکھی ہوئی چیزوں میں شک اور شبہ ہو سکتا، لیکن سنی ہوئی چیز میں شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا جو معاملہ ہے کس پر رکھا؟ بولو، سننے پر رکھا۔
دین کا معاملہ کس پر رکھا؟ سینے پر رکھا. 4 بولے تو 4 ہی رہتا, 5 بولے تو 5 ہی رہتا, 10 بولے تو 10 ہی رہتا. غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 4 بولتا کریں کیا جی؟ مدرسے میں ایک زیادہ سیکھے سر کھائے تمہیں. وضو کے فرض کتنے رہے؟ یہ سر ریورس گیئر میں یاد ہو گیا ہے. وضو کے 3 بتا رہا, غسل کے 4 بتا رہا. دیکھے ہوئے میں شک اور شبہ ہو سکتا, اور سنے ہوئے میں شک یا شبہ نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دل کی جو قریب جو رگیں ہیں کانوں کی, وہ دل کے قریب نہیں. کانوں کا راستہ دل کے لیے براہ راست ہے. کانوں کا راستہ دل کے لیے کیا ہے؟ براہ راست ہے. آنکھوں کا راستہ اور جسم کا راستہ, ناک کا راستہ براہ راست نہیں ہے. پورے علم کے 5 چیزیں ہیں. علم کی کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. علم کے بولے تو عالمہ بولے. ہمارے جسم کے اندر کتنے عالمہ ہیں؟ 5 عالمہ ہیں. ایک تو ہنکیاں, دوسرا ناک, تیسرا پورا جسم. تیسرا کیا ہے؟ پورا جسم. اور 4واں کانا. 4واں کیا ہے؟ کانا. اور 5واں دماغ. 5واں کیا ہے؟ اب یہ جسم ہے نا, بخار یہ بولے تو ایسا رکھو, دیکھتے کیا دیکھتی میں ایسا؟ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. پانی نہانے لگا تو کیسے دیکھتی؟ پورا جسم بھی عالم ہے. چھونے کی قوت ہے. کیا ہے بولو؟ اور دوسرا عالم تو ہنکیاں ہے, وہ ہنکیاں سے تو ہنکیاں ہے. اور تیسرا عالم ناک ہے. تیسرا کیا نہیں بولا؟ ناک ہے. ناک سے کیا معلوم ہوتا؟ فریش ہے یا باسی ہے معلوم ہوتا. میٹھا ہے کھٹا ہے معلوم ہوتا. معلوم ہوتا نہیں, باس سے معلوم ہوتا. جماعت میں کھانا پکے تو صبح کو ناشتے میں کھانا کا, تو وہ ناشتہ پکانے والے کیا کرتے, پہلے اس کو دیکھتے نہیں, کبھی دیکھتے, اور دیکھنے کے بعد پھر اسے اچھا ہے تو رکھتے, نہیں بولے تو اسے پھینک دو. سونگھ کر بھی کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. سونگھ کر بھی کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ معلوم ہوتی ہیں. جیسے کتے ہیں, اور کتوں کے اندر اللہ نے ایسی سونگھ رکھی ہے, بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں. جیسے چونٹی ہے, اور ان کے اندر اللہ نے ایسی سونگھ رکھی, اس کے ذریعے سے پھر اللہ نے ان کو ایسی چیز رکھی کہ وہ بہت ساری چیزوں کو معلوم کر سکتے. اسی طرح انسان بھی سونگھ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں معلوم کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر کہ کتنے 5 عالمہ رکھے. کتنے رکھے؟ 5 عالمہ رکھے. اور ایک ہے دماغ. ایک کیا ہے بولو؟ دماغ. دیوار کے پیچھے سے اگر امیر صاحب نے آواز دیا, کس نے آواز دیا؟ ہاں کہ تو تمہارے امیر صاحب کی آواز گھٹ تو نہیں آتی, وہ کب بولتے ہیں کہ کیا دیکھو, بہت آہستہ بات کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ کا کان ہے تو گڑبڑ رہتی, وہ لوگ کان ہے تو بھی گچے بھی رہ جاتے پاؤں. ہاں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے, یہ بھی اچھی چیز ہے. اب مثال کے طور پر کہ ہمارے 2 حسین بادشاہ ہیں بھائی, ایک کٹر حسین بادشاہ ہے اور ایک محسن حسین بادشاہ ہے. اب یہ دونوں دیوال کے پیلڑ ہیں. دونوں میں سے ایک جنا کیا بولے, مفتی صاحب کو بلائے. ان دکھتا ہے کہ بھائی جب دماغ کو کام لگتا, ان کٹر ہے اور نہیں تو محسن ہے, ہوگا جب معلوم.
دماغ کا کام کب لگتا؟ جب ان آدمی دیوار کے پیچھے سے پکاریا بول رہے ہو، ان پکارنے والا کون ہو؟ یہ کٹر حسین بادشاہ ہے، اور نہیں بولے تو یہ موزن حسین بادشاہ ہے۔ دماغ بھی عالم ہے، تھوڑے چیزوں کو کیا کرتا؟ پہچانتا، اور کانا بھی عالم ہے، سن کر پہچانتا، کیا کرتا؟ لیکن اللہ یہ 5 علمی کے ذریعوں میں سے اللہ نے دین کا نظام کانوں پر رکھا۔ دین کا نظام کس پر رکھا بولو؟ کانوں پر رکھا۔ دین کا نظام کس پر رکھا؟ کانوں پر رکھا۔ میرے عزیزوں، کان کا جو راستہ دل تک کے قریب کا ہے، کانوں سے سنی ہوئی بات میں شک اور شبہ کم آتا ہے، اور کانوں سے سنی ہوئی بات میں زیادہ دھوکہ نہیں لگتا۔ جیسا کہ کبھی کبھی جو ہے نا، آئس کریم کے اندر سے بھی دھواں نکلتا۔ دیکھیں تمہیں کب تو آئس کریم کا ڈبہ کھولا ہے بول رہے انہوں، اس کے اندر سے کیا نکلتا؟ دھواں نکلتا۔ اب بتاؤ وہ گرمی سے نکل رہا ہے یا ٹھنڈی سے نکل رہا ہے؟ دھواں نکلنے والی ہر چیز گرم نہیں ہوتی۔ چولہے کو کھانا پکائے تو اس کے اندر سے بھی دھواں نکلتا، لیکن گرم کی وجہ سے۔ آئس کریم کے ڈبے کے اندر سے دھواں نکلتا، وہ کیسے نکلتا؟ ٹھنڈی کی وجہ سے۔ یہ فرق کون بتا دی؟ دماغ بتاتا۔ ہاں، یہ آئس کریم کا ڈبہ ہے، اس کے اندر سے جو دھواں نکلتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹھنڈی کی وجہ سے۔ اگر دماغ نہیں تو ہمیں کیا بول رہے تھے؟ ہر دھواں نکلنے والی چیز گرم ہی چھوتی ہوگا بول رہے، گرم ہی چھوتی ہوگا بول رہے۔ میرے عزیزوں، علم کے 5 ذریعے ہیں انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ ان 5 میں سے اللہ نے کانوں کو قبول کیا ہے دین کے کام کے لیے اور دین کے ذریعے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود پردے میں رہ کر جبرائیل کو بھیجی، اللہ تعالیٰ اپنا حکم سنانے کے لیے۔ کیا سنانے کے لیے؟ حکم سنانے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو سنایا، اور صحابہ تابعین کو سنایا۔ اسی طریقے سے دین کی بات ہمارے تک پہنچی۔ دین کی بات کہاں تک پہنچی؟ ہمارے تک پہنچی۔ میرے عزیزوں، یہ دیکھنے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ کس کے ذریعے سے؟ سننے کے ذریعے سے۔ سننے کے ذریعے سے۔ کانوں کا ذریعہ بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دین کی بات سننے میں اللہ اجر رکھے۔ کیا کرنے میں بولو؟ دین کی بات سننے میں کیا رکھیں بولو؟ اجر۔ دین کی بات سننے میں اجر کیا واسطے ہے بولے تو؟ دین کا جو سب سے بڑا ذریعہ دین حاصل کرنے کا وہ کیا ہے بولو؟ دین کی بات سننا۔ یہ سارے اعمال کی ماں ہے۔ سنیں گے تو آدمی عمل کر سکتا، نہیں سنیں گے تو اس لیے میرے عزیزوں کہ نیت کرو آپ سب لوگ انشاءاللہ جہاں بھی دین کی بات ہوگی بیٹھ کر دھیان کے ساتھ سنیں۔ سنا کرو گے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ سننا۔ اس کے ساتھ سننا، دھیان کے ساتھ سننا۔ جب آدمی اجتماع میں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ اجتماع دھیان کے ساتھ سننا۔ لوگ مارکیٹ گھومتے رہتے، کیا گھومتے رہتے بولو؟ گدھے گھوڑے میں کیا فرق تھا بولو؟ جماعت میں کام کرنے والا ساتھی صاحب نسبت مرید ہوا سنو، ان بھی اجتماع میں جا کر بازار میں پھرتا ہے۔ گدھے گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ کیا کے لیے نوا آدمی اسے پکڑ لے گئی کہہ کہ جترا دیکھا ان کو، ان تو ذرا بازار میں گیا تو اچھا دیکھا۔ نیت کرو انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اپنا وقت کیا نہیں کریں گے؟ ضائع نہیں کریں گے۔
مسجد میں تعلیم ہوتی رہتی ہے، مسجد میں کیا ہوتی رہتی ہے؟ ہم لوگ اپنا کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں خدمت بھی تعلیم کے غیر وقت میں کرتے تھے۔ ہم خود جیسے جماعت میں کیسے وقت میں کرتے تھے؟ تعلیم کی جب چھٹی ہو جاتی نا، خدمت جب کرتے تھے۔ ہمارے امیر صاحب خدمت تعلیم طے کرتے تھے 10:30 بجے۔ کتنے بجے؟ 10:30 بجے۔ 10:30 بجے اگر خدمت یہ تعلیم طے ہوئی تو ہم خدمت جو ہے نا 9 بجے سے شروع کر کے 10:30 بجے پوری کرتے تھے۔ ہم سوچتے تھے ایسا کون سی چیز ہے تو 1.5 گھنٹے کے اندر بن جائے گی، اس کو بنا کو پھر تعلیم میں بیٹھے، نہانا دھونا ساری ضروریات پوری کرنا، یہ سب تعلیم کے الگ وقت ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، کوئی ادھر تعلیم چلتی رہتی ہے اور ادھر جا کے کپڑے دھونے میں لگ گئے، خدمت میں لگ گئے، دوسری چیزوں میں لگ گئے۔ چلو خدمت تو اجتماعی عمل ہے، اگر اس کے لیے تھوڑی بہت گنجائش اگر مل بھی گئی، لیکن میرے عزیزو اپنے جو نجی کام ہیں تعلیم کے وقت میں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ بیان کے وقت میں بیان میں بیٹھنا، تعلیم کے وقت میں تعلیم میں بیٹھنا۔ اگر اجتماع میں چلے گئے تو شروع سے لے کر آخر تک بیان کے اندر بیٹھ کر دھیان کے ساتھ سننا۔ ساتھ ہی دلی مرکز بھی جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں، چائے پی کے اور تھوڑا گھوم کے 2-4 فون کر کے اب 15 منٹ میں بیان ختم ہوتا ہے تو پھر اوپر جاتے ہیں۔ وہاں سارا ختم ہو گیا، سارا کیا ہو گیا تھا؟ ختم۔ آپ سے نیت کرو انشاءاللہ خیانت نہیں کریں، کیونکہ ہماری جو دین کی بنیاد ہے وہ کس چیز میں ہے بولو؟ کانوں سے سننے کے اندر۔ اللہ نے دین کو قیامت تک کانوں سے سننے پر رکھا ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی یہ اعلان ہو، جہاں کہیں بھی کیا ہو؟ اعلان ہو، ضرور بیٹھنا چاہیے اور 2-4 باتیں تو ضرور سننا چاہیے۔ تو سنیں گے انشاءاللہ، دھیان کے ساتھ سنتے رہیں گے بھائی۔ یہ بات سب سے آخر میں یاد رکھو، کبھی بھی اپنے دل پر یا دماغ پر وزن ڈال کے نہیں سننا۔ کیسے نہیں سننا؟ وزن ڈال کے۔ میرے عزیزو فری دماغ سے سننا۔ جو بات بولتی اچھی لگی تو میں عمل کرتا ہوں۔ کون بھی بیان کرے، کون بھی بیان کرے۔ میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا تو جیسے جماعت میں نکلتے تھے ہم لوگ، تو ساتھیاں بیان کرتے رہتے تھے، تو بیان کرے تو کبھی کبھی کوئی بات اچھی دکھی تو میں لکھ لیتا تھا۔ تو ہمارے ساتھی بولتے تھے میرے کو، یار تو مفتی ہو کے بھی ایک عام آدمی کی بات لکھ لیتا رہتا ہے۔ عام آدمی کی بات کو لکھ لیتا ہے۔ میں ان سے بتا تھا کہ دیکھو، میں مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا تھا، آدمی ہمیشہ ہر بات دین کی محتاج سمجھ کر سننا چاہیے۔ جب بھی دین کی مجلس میں بیٹھو اس نیت سے بیٹھنا چاہیے، یہ آدمی جو بیان کرے گا اس میں جو اچھی بات ہوگی میں اس پر عمل کروں۔ پوری دماغ کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بھائی دیکھو، میں اب سے جب سے لے کر آج تک میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں، کسی کی بھی بات کوئی اچھی لگے اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے بھی یہی بات کہتا ہوں، آپ بھی ایسے ہی کرو انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی دین کی بات سنو، دماغ کے اوپر وزن مت ڈالو، زبردستی جو ہے اپنے آپ کو بھچاؤ میں اور تنگی میں مت ڈالو۔ جو بات سنتی توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے سن۔ اگر جو کوئی اچھی بات آئے گی اس بات کے اندر، میں اس کو سن کر عمل کرتا ہوں بلکہ سن، تو سنیں گے انشاءاللہ اسے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دیکھو، یہ پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی جہاں کہیں بھی دین کی بات ہو، دین کی مجلس میں ہم بیٹھیں تو توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ دین کی بات سنیں، اور دین کی بات کا جو مدار ہے، اللہ نے پورے دین کا جو مدار ہے اور نظام ہے، اللہ نے کس پر چلایا ہے؟ کانوں پر، یعنی کہ سننے پر بنایا۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ دین کی بات سنیں، لیکن شیطان سب سے زیادہ دین کی بات سننے سے روکتا۔ سب سے زیادہ بیزار آدمی کو کس میں آتا بولو؟ سننے میں آتا، تعلیم میں آتا۔ سب سے زیادہ بیزار کس میں آتا؟ تعلیم میں آتا۔ سارے کام اگر اچھے رہتے ہیں لیکن تعلیم سننا بولے تو بیزار آتا۔ لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس میں ہے بولو؟ تعلیم سننے میں۔ تو سنتے رہیں گے سب انشاءاللہ، تو اپنے گھروں میں بھی تعلیم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔